بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. درود پڑھے محمد علیہ. سورۃ توبہ کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ ویسے تو تمام انسانوں سے مخاطب ہے، لیکن خاص کر کے اللہ مومنین کو ایک امید دلا رہا ہے. اور ارشاد خداوندی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری طرف میرا رسول آیا. من انفسکم، وہ نفیس ترین نفوس سے آیا، وہ پاکیزہ پشتوں سے آیا، ایسی پشتوں سے آیا جہاں نجاست کا گزر بھی نہیں ہوا. میرا رسول تمہارے پاس آیا، وہ رسول نفیس ترین پشتوں سے آیا. عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو دکھ میرے رسول کو ہوتا. آپ نے اندازہ نہیں لگایا، جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میرے رسول کو ہوتا ہے، ہوتا تھا نہیں. جب بھی میرا رسول جب بھی تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو دکھ میرے رسول کو ہوتا ہے. رسول کے دل پر وہ تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے. حریص علیکم، بے انتہا حریص ہے تمہاری بھلائی کے لیے، بے انتہا خواہش مند ہے تمہاری نیکی کے لیے. ہے تھا نہیں ہے. اس جملے کو یاد کریں تاکہ میں اپنی گفتگو کو آگے شروع کروں گا. تمہارے پاس میرا رسول آیا، وہ نفیس ترین نفوس سے آیا. جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میرے رسول کو ہوتا ہے. حریص علیکم، وہ بے انتہا خواہش مند ہے تیری بھلائی کا. بالمؤمنین رؤوف رحیم، خاص کر کے مومنین پر بڑا شفیق اور مہربان ہے. خاص کر کے مومنین پر بڑا شفیق اور مہربان ہے. میں تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، بات رسول کی ہو رہی ہے. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میرے رسول کو پہنچتا ہے. یا تو کہو مسلمان کہتے ہیں کہ رسول مر گیا، اللہ کہتا نہیں مرا نہیں. جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دکھ میرے رسول کو ہوتا ہے. تمہاری بھلائی کا بے انتہا خواہش مند ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنین کے لیے بڑا شفیق اور رحیم ہے. یا تو مانو کہ آج کوئی مومن نہیں، ہمیں چھوڑو، یا تو کہو کہ آج کوئی دنیا میں مومن نہیں ہے. اور اگر مومن ہے تو رسول مومنین پر بڑا شفیق اور مہربان ہے.
ایک آیت میں اللہ نے بتایا کہ میرا رسول زندہ بھی ہے، میرا رسول حاضر ناظر بھی ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مومن رہتے ہیں ان پر میرے رسول کی نظر رہتی ہے۔ دیکھیں قرآن، مسلمان بھائی الفاظوں کی تنگ گلیوں میں پھنس گئے۔ مسلمان بھائی قرآن کے الفاظوں کی تنگ گلیوں میں ایسے پھنسے کہ مرتے مر جائیں گے، ان کو قرآن سمجھ بھی نہیں آئے۔ اب آئیے میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ آیت میں سورۃ الانعام کی پڑھ رہا ہوں، خاص کر کے نوجوانوں کے لیے کہ کبھی کبھی قرآن کو دیکھا بھی کرے۔ آیت کا نمبر ہے 51، ارشاد خداوندی ہے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون۔ اللہ فرما لیس لہم دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، میرے سوا نہ کوئی شفیع ہے نہ کوئی ولی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون۔ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو پھر عقیدہ یہ رکھو کہ میرے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے، میرے سوا خدا کا رہا ہے۔ میں نے کیا کہ وہاں سے خیر کو سے زیادہ مجھے اچھے مومنین کہاں مل سکتے ہیں؟ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے۔ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو اب مسلمانوں نے یہ آیت دکھائی۔ بھائی دیکھو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے سوا نہ شفیع ہے نہ ولی ہے تو ہم اور کو کیوں مانیں؟ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ ولی ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اللہ شفیع ہے؟ وہ خدا جو نہ یہاں دیکھنے میں آئے گا نہ قیامت میں دیکھنے میں آئے گا۔ دیکھیں اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، غفور، ستار، رحیم، کریم، ولی، شہید، یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، اگر ہم کسی کو کہہ دیں تو یہ شرک ہے۔ ہم کسی کو کہہ دیں کہ یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے، یہ ولی ہے، یہ شہید ہے تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو کہہ دے کہ تو رحیم ہے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے۔ یہ عبادت ہے۔ دیکھیں الفاظ جو ہیں میں جہاں چاہتا ہوں اگر ادھر ادھر کوئی منٹ ہو جائے تو معاف کرنا۔ دیکھیں حدیث قدسی ہے جس کو تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزن مخفیہ، میں مخفی خزانہ تھا، میں مخفی خزانہ تھا۔ اب مجھے بھائی بتائے کہ کہاں تھا؟ جس کے نہ مکان کا پتہ، میں مخفی خزانہ تھا، کہاں تھا؟ یہ بتاؤ کہ کہاں تھا؟ جس کے نہ مکان کا پتہ نہ ذات کا پتہ، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں مخفی خزانہ تھا ہوں نہیں تھا۔ فاحببت، پھر مجھے محبت ہوئی۔ اب خدا کو یہاں سے آپ پہچانے کی کوشش کریں گے۔ فاحببت، مخفی خزانہ تھا، کہاں تھا وہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ وہ انسان سوچتے سوچتے مر جائے گا لیکن اس کو پتا نہیں لگے گا کہ کہاں تھا۔ میں مخفی خزانہ تھا، فاحببت، پھر مجھے محبت ہوئی، ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں مخفی خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت نور محمد و آل محمد، پھر میں نے محمد کو اور آل محمد کے نور کو خلق کیا۔ پتا چلا کہ اللہ کی
باقی جتنی بھی صفاتیں ہیں ان کے یہ 14 مظہر ہیں. اگر اشرا ہوتا تو آستہ آستہ چلتا، ایک ہی مجلس ہے، معافی مانگ کر پتا چلا اللہ کے مظاہر ہیں، مظہر ہیں یہ 14. خدا نے یہاں دیکھنے میں آئے گا کہ قیامت میں مخفی خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. میں مخفی خزانہ تھا، پھر مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں. اس لیے میں نے نور محمد کو اور نور آل محمد کو خلق کیا. پتا چلا یہ 14 جو ہیں خدا پیچھے ہے، یہ آگے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے 14 کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں. تقریر باقاعدہ شروع ہو گئی ہے. پتا چلا اللہ نے 14 کو اسی لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے. تو پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے کہا عبداللہ میں نے 14 کو پیدا کیا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اور میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ان کو پہچان. اگر یہ نعرہ ہے میری، اگر یہ پہچانے میں تمہیں نہیں آئے تو میں پہچانے میں نہیں ہوا گا. تمہارا کام ہے ان 14 کو پہچان. یہ 14 کیا ہے؟ جس خدا نے کہا تھا کہ میرا رسول رؤوف رحیم ہے، اپنے لیے بھی کہا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، میں رؤوف رحیم ہوں. اللہ نے کہا کہ میں رؤوف رحیم ہوں، اسی خدا نے کہا بالمؤمنین رؤوف رحیم، میرا رسول رؤوف ہے، رحیم ہے. اب رسول کو رحیم اور رؤوف ماننا یہ بدعت نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. کیونکہ خدا نے رسول کو کہا، ہم نے نہیں. اب جس خدا نے کہا تھا کہ میرے سوا کوئی ولی نہیں، اسی خدا نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صرف اور صرف میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور وہ مومن بھی تمہارے ولی ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں حالت رکوع میں. ہم نے رسول کو اپنی طرف سے ولی نہیں بنایا، ہم نے ولی کو اپنی طرف سے ولی نہیں بنایا. اگر ہم علی کو ولی بناتے تو ہم ہوتے مشرک. علی ولی ہے تو ہم ہوتے مشرک. اگر ہم کہتے کہ رسول ولی ہے تو ہم ہوتے مشرک. اب اللہ نے کہا ہے کہ میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. تو میں عرض کرتا ہوں یا اللہ زکات علی نے دی اور آپ نے کہا دیا کہ میں ولی ہوں، رسول ولی ہے. آپ کو کہنے میرے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ کیونکہ آپ خاموش بیٹھے ہیں جو میرے قریب بیٹھے اس لیے مجھے سب تھوڑا سا محسوس بھی ہوتا ہے. میں نے کہا جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو بات کرنا چاہیے. میں نے کہا زکات تو مولا علی نے دی تھی نا، علی زکات تو علی نے دی تھی. تو خدا نے علی کی ولایت کے ساتھ اپنی ولایت کو اور رسول کی ولایت کو کیوں ملایا؟ یہ کہتے تھا کہ وہ مومن بھی ولی ہے جو قائم کرتا ہے نماز کو اور زکات دیتا ہے حالت رکوع میں. تو آج کے مسلمان کہتے ہیں ہاں یہی ولی، یہ جو روڈ پر پھر رہے ہیں ایسا ولی. اللہ نے لفظ انما کہا کر پھر اپنی ذات کو اور علی رسول کی ذات کو علی کی ولایت کے ساتھ ملا کر دنیا کو بتایا کہ جو تیرے ذہن میں ولایت ہے علی وہ ولی نہیں ہے. جو تم سمجھ رہے ہو علی ایسا ولی نہیں ہے. جس شان کا میں اللہ ولی ہوں، جس شان کا میرا رسول ولی ہے، اسی شان کا علی ولی. نعرہ حیدری. میں تمہارے سکوت کو توڑنا چاہتا ہوں. بات پھر ہوگا، پھر اعتراض ہوگا، اور اعتراض یہ ہوگا کہ اکیلے نے زکات دی تھی، تنہا نے زکات دی تھی، تو اللہ نے کیوں کہا کہ وہ مومن بھی ولی ہے جو قائم کرتے ہیں نماز کو اور زکات دیتے ہیں رکوع میں؟ اسی کہتا وہ مومن بھی ولی ہے جو قائم کرتا ہے نماز کو اور زکات دیتا ہے رکوع میں. یہ اللہ نے جمعوں کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟
آواز عبدالحکیم اگر میں واحد کا صیغہ استعمال کرتا تو تمہیں مسلمان کہتے، میں ان کا خالق ہوں، میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں۔ وہ تمہیں کہتے کہ جس طرح نبوت رسول پر ختم ہو گئی اس طرح ولایت علی پر ختم ہو گئی، جس طرح نبوت رسول پر ختم ہو گئی اس طرح ولایت علی پر ختم ہو گئی۔ میں نے جمع کا صیغہ استعمال اسی لیے کیا کہ جب تک میری ولایت ہے، جب تک رسول کی ولایت ہے، تب تک کائنات میں کوئی نہ کوئی ولی ہے۔ یہی فرق ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں، کہ اوروں کے پاس ولی نہیں، ہمارا آج بھی ولی اصل ہے۔ تھک نہ جاؤں، میں آپ کو مواد آدھا دے سکوں۔ پھر اللہ نے کہا کہ میرے سوا کوئی شفیع نہیں ہے۔ یا اللہ کیا آپ کیسی سفارش کریں گے؟ کس کو کریں گے؟ آواز عبدالحکیم میں اسی لفظ کا میرا مظہر ہے، میرے مظہر ہے، میرے مظہر ہے۔ آئیے پھر آئے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ الفاظ ہے سورہ عمران کے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے گواہی دی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ نے گواہی دی۔ یہاں پڑھوں گا، زمین پر ہی پڑھوں گا، سنیں گے آپ۔ اگر آپ کو تقریر میری سمجھ میں نہیں آتی تو مجھے کہہ دو کہ میں تقریر کو ختم کر دوں۔ سندوالو خود حوض سے کام لو، آداب ہے مجلس کے، سکھو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نیچے اتر کر میں تم سے بات نہیں کروں گا، بات وہ کروں گا جو حالات حاضرہ ہے، بات وہ کروں گا جو قرآن کہتا ہے، بات وہ کروں گا جو تمہیں کوئی دشمن آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہ کر سکے۔ اللہ نے گواہی دی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، والملائکۃ، ملائکہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، واولو العلم قائم بالقسط، اور ان صاحبان علم نے گواہی دی جو ہمیشہ عدل پر قائم ہے، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ انہوں نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ میرے بھائی آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ نے اللہ کو گواہی، اب اللہ نے گواہی آپ نے سنی؟ اللہ نے کبھی کہا؟ اللہ نے کبھی آواز دی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں؟ گھبرا کیوں ہوئے؟ میں نے کہا کبھی آپ نے گواہی سنی اللہ کی؟ کبھی ملائکہ کی آپ نے گواہی سنی؟ تو کس کی گواہی سنی؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کیوں پڑھا؟ اسی لیے کہ صاحبان علم نے کہا۔ پتہ چلا جب صاحبان علم نے گواہی دی تو یہ ایک گواہی نہیں ہے، اس میں اللہ کی بھی گواہی ہے، ملائکہ کی بھی گواہی ہے۔ نہ اللہ کی بات ہم نے سنی نہ ملائکہ کی، ہم نے سنی صاحبان علم کی، صاحبان اولو العلم کی۔ یہ صاحبان علم ہے، مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں، کسی کالج کے پڑھے ہوئے نہیں، کسی اسکول کے پڑھے ہوئے نہیں، یہ چندے پر پڑھے ہوئے نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ سے پڑھ کر آئے ہیں۔ قائم بالقسط یہ اسم فاعل ہے جو تمام پر دلالت کرتا ہے۔ یہ صاحبان علم وہ ہے جو ہمیشہ عدل پر قائم رہے، ہمیشہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ شرک کیا، نہ کفر کیا، نہ جنگ سے بھاگے۔ بتاؤ مسلمان، میں نے کہا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں،
جہاں جہاں کھڑے ہیں سارے پڑھے لکھے کھڑے ہیں، آپ خیر پور کا شہر ہے، کھڑے آپ کھڑے ہیں، قرآن پر کوئی مسلمان ہاتھ رکھ کر بتائے کہ تمہارے پاس کوئی ایک ہے جو اللہ سے بارگاہ سے پڑھ کر آیا ہو؟ تمہارے پاس کوئی ایک ہے جو اللہ کے دربار سے پڑھ کر آیا ہو تو مجھے قسم ہے ممبر کی جھوٹا قرآن اٹھا، جھوٹا سربر قرآن اٹھا، ایک ہے، صاحبان علم بھی ہو اور قائم و بالقسط، ہمیشہ عدل پر بھی قائم رہا، عدل پر بھی قائم رہا، کیونکہ نہ شرک ہے ظلم و نظیر، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی نہ کبھی مشرک رہا ہے، نہ کافر رہا ہے، نہ منافق رہا ہے، نہ کبھی بتوں کی پوجا چیزیں، انہوں نے گواہی دی۔ میں نے کہا ہم نے اللہ کی گواہی کو نہیں سنا، ہم نے ملائکہ کی گواہی کو نہیں سنا، ہم نے چودہ نے بتایا۔ ارے اس سے بڑھ کر کیا مقام ہے 14 کا؟ ہمیں جو کچھ ملا ان کے گھر سے ملا، جو کچھ ملا ان 14 کے گھر سے ملا، ہمیں نماز ملی اس گھر سے ملی، روزہ اسی گھر سے ملا، زکوٰۃ اسی گھر سے ملی، ارے قرآن اسی گھر سے ملا، ارے قرآن تو کا خود خدا بھی اسی گھر سے ملا۔ مجھے کم محسوس ہو رہی ہے، اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ گواہی دی، گواہی دی، اب آئیے پھر جاتا ہوں قرآن کی طرف، پھر جاتا ہوں قرآن کی طرف۔ حاجی صاحب بڑے ہمارے سکیات میں گھبرائے ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے یہ نہ پڑھے، اصل میں بات یہاں تک ہے کہ یہ جو آتی ہو گئے چند لوگ ہیں چٹکلوں پر۔ کل میں نے جو ذاکروں کی تقریریں سنی ہیں، خدا کے قسم وہ الفاظ گئے کہ مجھے ہنسی آ رہی ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، امام حسین کے عزادار کا بڑا مقام ہے۔ ہاں تو سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اگر نظر سمجھ میں آئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اسے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی اللہ نے کہا میں نے گواہی دی، وہاں اللہ نے کہا میرا کوئی شفیع نہیں ہے، میرے سوا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، یہاں کہا کہ میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، ملائکہ نے گواہی دی اور صاحبان علم نے گواہی دی، اور ان 14 سے بڑھ کر صاحب علم کون ہو سکتا ہے؟ تو میں نے دوستو آئے یہ ہے آیت، اور آیت ہے سورۃ زخرف کی، اور آیت کا نمبر ہے 86، ارشاد خداوندی ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً۔ میرے حبیب یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہیں، میرے حبیب یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے پکارنے سے منع نہیں کیا، لیکن کہا کہ ان کو نہ پکارو جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہے۔ اللہ نے پکارنے سے منع نہیں کیا، اللہ نے کہا ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں۔ اور اپنے کعبہ کی قسم کتنی کلیئر آیت ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ۔ میرے حبیب یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں، اللہ ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں، ہاں ان کو پکارو، ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں۔ یاد یہ ہے کون؟ اللہ ان کو پکار جو میری شفاعت کے مالک ہے، من شاہد بالحق، جنہوں نے میری گواہی دی ہے، جنہوں نے حق کی گواہی دی ہے ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہے۔ کون؟ من شاہد بالحق، جنہوں نے حق کی گواہی دی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں یہاں بھی پہچانتے ہیں اور قیامت میں بھی تمہیں پہچانیں گے کہ یہ ہمارا تھا یا ان کا تھا۔ دیکھیں علی اللہ کا بنایا
غلطی جو ہماری غلطی ہے مسلمانوں کے نگاہ میں وہ ایک ہی غلطی ہے کہ آج تک ہم نے خدا کے بنائے ہوئے کے سوا کسی کو نہیں مانا اور نہ مانیں گے. ہم ان کو مانتے ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہے. اب آئیے پھر آگے چلتا ہوں قرآن کی طرف. یہ آیت سورۃ انعام کی یاد ہے سورۃ کہف کی. عجیب آیت ہے یہ بھی. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمی احدا. میرے سوا کوئی ولی نہیں اور میں اللہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. میں اللہ کسی کو اپنے فیصلے میں شریک نہیں کرتا. یہ شرک ہے. پھر آ رہا ہوں قرآن کی طرف. ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمی احدا. میرے سوا کوئی ولی نہیں اور میں اللہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں بناتا. یا اللہ آپ آئیے بسم اللہ آپ فیصلہ کریں. یہ دنیا میں جو فسادات ہیں یہ ہمیشہ کہیں ختم ہو جائیں خاص کر کے مسلمانوں میں. آپ آئیں تو خدا کو کہے جو کہا ہے کہ میں اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس کو بلاؤ آواز آئے گی. اللہ نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا تو کوئی ایسا مظہر ہو جو اس کا فیصلہ خدا کا فیصلہ کوئی ایسا مظہر ہو جو اس کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہو. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے پروردگار کی ان کو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگتی جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حق نہ بنائے. جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حق نہ بنائے اپنے فیصلوں میں آپ کو حق نہ بنائے. اللہ نے کہا میں نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا میں نہیں آؤں گا. میرا رسول آئے گا. اور فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور جب میرا رسول فیصلہ کرے تو کسی کے دل پر بوجھ نہ گزرے. یعنی جس کو ہم سندھی میں کہتے ہیں وٹ. میرے حبیب جب آپ فیصلہ کریں تو کسی کے دل میں مروڑ نہ ہو کہتے دل میں وٹ نہ پڑے. بڑا جملہ ہے میرے دوستوں نے بڑا جملہ تھا میرا. تعداد میں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں علی کے ملک ہیں علی کے موالی ہیں اتنے بیٹھے ہوئے اپنی بات سمجھ میں نہیں آتی. میرے حبیب دیکھنا سمجھ آپ کے پرورتگار کی ان کو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگتی جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حق نہ بنائے. اور جب آپ فیصلہ کریں تو ان کے دلوں پر مول وٹ ان کے دل میں وٹ نہ پڑے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور آپ جو فیصلہ کریں آپ سے پوچھے بھی نہیں کہ آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا. یعنی 3 شرط ہے رسول کو حاکم ماننے کے لیے. پہلے اپنے فیصلوں میں رسول کو حاکم مانا پھر جو فیصلہ کرے ان کے دل میں مروڑ نہ ہو. اور تیسرا جب رسول فیصلہ کرے تو اعتراض تو کیا پوچھے بھی نہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. ارے میں کیا کروں اگر صدر پاکستان نہ کہتا ٹی وی پر نہ کہتا تو میں نہ کہتا. اگر جنرل مشرف صاحب نے کہتے تو میں کبھی نہ کہتا. ارے اللہ نے فرمایا کہ اعتراض تو کیا جو یہ پوچھے کہ آپ نے فیصلہ ایسے کیوں کیا وہ بھی ایمان سے خارج ہے. تو جس نے صلح حدیبیہ میں رسول پر اعتراض کیا تھا اس کا ایمان کہاں ہے. نعرہ علی
تاریخی نعرہ نعرہ حیدری. سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں بات آ گئی؟ نہیں، اب میں پھر قریب آ رہا، پھر میں قریب آ رہا. قبلہ پورے قرآن حکیم میں ایک آیت ہے، اور آیت کیا ہے؟ اس کا دلیل کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں صحیح یہ آیت ہے جو کہتی ہے کہ الیکشن کرو. یہ آیت ہے جو ہے نا، یہ کہتی ہے الیکشن. کون سی آیت ہے؟ سورۃ شورا کی. ارے دیکھو آیت کیا کہہ رہا ہے؟ شورا، یعنی اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے کریں. جب آپ کے میں کوئی اختلاف ہو، آپ میں کوئی اختلاف ہو تو اپنے فیصلے کرو، اپنے فیصلے کرو، اپنے دین کے فیصلے نہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اپنے امور کا فیصلہ کرو آپس میں، اپنے امور کا، خدا کے امور کا نہیں. میرے نوجوان آپ سر نہ ہلائے، بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ اپنے امور میں اپنے فیصلے کرتے ہیں. کہاں دین کا لفظ ہے؟ تو پھر تو کئی ملک فتویٰ کی ضد میں آ جائیں گے جہاں بادشاہ ہے، جہاں الیکشن ہوتی نہیں، جن کو تو اپنا بابا کہتا ہے، جن کو تو مرکز کہتا ہے، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ کبھی ان سے آپ نے سوال کیوں نہیں کیا کہ آپ شورا کیوں نہیں کرتے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے امور میں فیصلہ کرتے. لیکن معاف کرنا، وہ بھی تب تک جب تک رسول کے پاس نہ آئے. لیکن جب وہ اپنے امور کا فیصلہ رسول کے پاس لے کر آئے اور پھر رسول فیصلہ کرے، پھر ارشاد ہوا سورۃ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کرے تو اس میں اپنا اختیار دے، اس میں دخل دے. معافی مانگتا کسی مومن کے لیے، کسی مومن کے لیے، اس مومن میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی بھی ہیں. یعنی اگر رسول فیصلہ کرے تو آدم کو بھی حق نہیں، عیسیٰ کو بھی حق نہیں. گھبرائے نہیں میرے بھائی، آپ گھبرائے نہیں. عیسیٰ کو بھی حق نہیں کہ رسول کے فیصلے پر اعتراض کرے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے، چاہے مریم ہو چاہے آسیہ ہو. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا میرے بھائی، وہاں چاہے آدم ہو چاہے عیسیٰ ہو، یہاں چاہے آسیہ، یہاں چاہے آدم ہو چاہے عیسیٰ ہو، یہاں چاہے مریم ہو چاہے آسیہ ہو چاہے خدیجہ ہو، کسی کو حق نہیں کہ رسول کے فیصلے میں دخل دے. کسی عورت کو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اگر کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی مخالفت کی تو وہ ایسا گمراہ ہے جو پھر کبھی ہدایت پر نہیں آئے گا. یہ اللہ نے اپنے ذات کو رسول کے ذات کے ساتھ کیوں ملایا کہ جب میں میرا رسول فیصلہ کروں. اللہ نے کہا جب میرا رسول فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے. ارے بات واضح ہو گئی کہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، قرآن بھرا پڑا ہے. جس نے بھی رسول کی مخالفت کی ہے، ارے وہ مسلمان تو کیا وہ مشرک ہے. مشرک نعرہ حیدری. دیکھیں یہ قرآن کے الفاظ ہے جہاں میری آواز آ رہی ہے، دیکھیں یہ قرآن کا فیصلہ. اور آج میرا ذہن کہتا ہے کہ میں جتنے میرے عزیز محترم سن رہے ہیں میں ان کے قریب آ کے بات کروں. دیکھیں کہ میرا یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جناب
عیسیٰ پیدا ہوئے دنیا میں، تو جیسے ہی جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو اعتراض کیا بی بی مریم پر، بی بی مریم پر اعتراض کیا نا کہ بچہ تو کہاں سے لائی؟ تو بی بی نے اشارہ کیا بچے کی طرف، تو کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ جھولے میں ہے ہم اس سے کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ اعتراض بچے پر نہیں کیا، اپنی ذات پر کیا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں؟ جناب عیسیٰ نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا عبد کر کے بتایا کہ مجھے خدا کی معرفت ہے۔ گھبرائے نا جو یعنی انی عبداللہ کہہ کر بتایا کہ مجھے اللہ کی معرفت ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ارے آگے تو آیت پڑھے، مزہ تو ہے اسی میں، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جب سے ہوں تب سے اللہ نے مجھے بابرکت بنا رکھا ہے، میں جب سے ہوں۔ صحابہ فکر کو میں آگے چلوں گا، سب کو بیٹھا وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں جب سے ہوں تب سے اللہ نے مجھے مبارک بنا رکھا ہے، جب سے ہوں تب سے میرا وجود مبارک ہے۔ ایمان سے بتایا، اگر آپ تشکیل بھائی سے پوچھیں کہ عبدالحکیم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، میں 30 برس سے جانتا ہوں، میں نے عبدالحکیم میں کوئی عیب نہیں دیکھا، یعنی جب سے میں بھائی تشکیل کے علم میں آیا ہوں میں بے عیب ہوں۔ اب بتاؤ عیسیٰ اللہ کے علم میں کب سے؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے بھائی، آئندہ ساتھ میں ایسا کروں گا نہیں، اور سرسکی بھائی کو کہوں گا کہ جو 8-10 آدمی ہوں، سارے 8-10 آدمی جو پڑھے لکھے ہوں میرے سامنے، تاکہ میں گفتگو کر سکوں۔ وجعلنی، اور اللہ نے مجھے بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جب سے میں ہوں تب سے میرا وجود مبارک ہے، جب سے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے ایک غسل کی، ایک نماز کی۔ ایمان سے بتانا کہ میں نیچے آ کر بات کرنے کا عادی نہیں، آپ اوپر سننے کے عادی نہیں۔ اب یہ تضاد ہے، تضاد تو رہے گا، جب تک یہ تضاد رہے گا نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ مجھے مزہ آئے گا۔ جب سے ہوں وجعلنی مبارکن اینما کنت، جب سے ہوں اللہ نے مجھے مبارک بنا رکھا ہے، یعنی کبھی نجاست میرے قریب نہیں ہے۔ ارے اسی اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، اسی اللہ نے مجھے وصیت کی ہے۔ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اسی اللہ نے مجھے ایک وصیت کی ہے، ایک نماز کی، ایک زکوٰۃ کی، ایک نماز ایک زکوٰۃ۔ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستوں، مجھے تعجب نہیں ہے، میں کیا آپ سنتے کا کار نہیں ہے کہ اس میں میرا قصور نہیں۔ اللہ نے مجھے وصیت کی ہے ایک نماز کی، بالصلاۃ، ایک عزت کی ہے، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے ایک نماز کی، ایک زکوٰۃ کی۔ یہ کیا معنی ہے؟ کیا نبی نماز نہیں پڑھتا کیا؟ اللہ نبی کو کہتا ہے کہ نماز پڑھ، جو خدا خود ہادی ہو
تو جب ہاتھی نماز نہیں پڑھے گا تو اور کیا پڑھیں گے؟ دوسری صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے. ایک نماز کی، ایک غسل کی توجہ تقریر میری ٹیپ ہو رہی، اور جہاں جہاں میری آواز آ رہی اللہ نے مجھے وصیت کی. درمیان میں جبرائیل بھی نہیں ہے، درمیان میں وحی بھی نہیں ہے. اللہ نے مجھے براہ راست وحی کی ہے، مجھے وصیت کی ہے. وصیت سامنے کی جاتی ہے. بیٹا ہو، بیٹے کو بیٹا یہ کرنا، بیٹا یہ کرنا، بیٹی یہ کرنا. وصیت سامنے ہوتی ہے، کوئی درمیان ہو. اور جناب عیسیٰ خود فرماتے ہیں آسانی بالصلاۃ والزکات ما دمت حیا. اور اسے اللہ نے مجھے وصیت کی ہے ایک نماز کی، ایک زکات کی. اور یہ میرا ترجمہ نہیں، یہ شافعہ نے جو ترجمہ کرا تھا. زکات کی معنی یہ نہیں ہے عبدالحکیم جو تم نے زکات کی ہے. جہاں زکات کی معنی ہے پاکیزگی. اور کئی آیتیں اس نے دی، اور ایک آیت میں بننا چاہتا ہوں. جب جناب خضر کے ساتھ جناب موسیٰ چلے اور ایک بچے کو جناب خضر نے قتل کیا، اور راستے میں پوچھا تو کہا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اللہ تجھے اسی سے زیادہ پاک بیٹا عطا کرے گا. زکات کی معنی ہے پاک. ابھی ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے مجھے ایک طہارت کی اور ایک نماز کی وصیت کی ہے. ایک طہارت کی. صاحب میں کہاں سے آدمی ملا؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ جہاد میں جا کر میں دیکھو تو میں جہاد کے تو لائق ہی نہیں ہوں. جب آپ کو تو میں سمجھا ہی نہیں سکوں گا جب آپ میرے چھوٹے چھوٹے جملے کیا جملہ میں سب تک میں کرتا ہوں. درود پڑھے مدار ان اللہ و ملائکتہ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی کو پڑھ. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت. اور میں جب سے ہوں تب سے اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے. ثانی بالصلاۃ والزکات ما دمت حیا. اور اسی اللہ نے مجھے وصیت کی ہے ایک طہارت کی، ایک نماز کی. میں نے ایک بڑا تفصیل رہتا ہوں یہ کون سی نماز ہے جو اللہ عیسیٰ کو کہہ رہا ہے، وصیت کر رہا ہے. وصیت وہی نہیں، وصیت براہ راست. میرے بھائی آپ سامنے مجھے نہ بیٹھنا پڑے. نعرہ حیدری میں کہتا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے تو وصیت کی ہے اللہ نے. جب میں نے تاریخوں کو پڑھا، اپنے تفاسیر کو پڑھا تو کہا عبدالحکیم گھبراتے کیوں ہو؟ ایک ہی تو نماز ہے عیسیٰ کی جس کی اللہ نے عیسیٰ کو وصیت کی ہے، اور وہ نماز ہے تب کی جب امام کے پیچھے بڑھیں گے. پیچھے پڑھیں گے. کتنا بڑا آیا عبدالحکیم پھردی علی کی محبت میں بستی
ہو خدا کی قسم آپ کے چہرے اترے ہوئے ہیں، آپ کیسے آتے ہیں؟ مجلس سننے کے لیے آپ کو تو گھر میں بیٹھنا چاہیے۔ ارے عیسیٰ نبی ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، اس کو اللہ مسجد کرتا ہے کہ نماز کو نماز کون سی نماز جو امام کے پیچھے پڑھے گا، ایک طہارت کی۔ رب کعبہ کی قسم قرآن میں جناب عیسیٰ کیا غسل ولادت ہے کہ عیسیٰ کو جناب مریم نے غسل ولادت دیا تھا یا نہیں، یہ بتا دیں۔ لیکن یہ پتا چلا تفاصیل سے کہ جب ہمارا امام آئے گا تو عیسیٰ کیسے آئے گا؟ نزل عیسیٰ ابن مریم کأنما یقطر شعر الماء، عیسیٰ ایسے آئے گا جیسے تازے پانی کے قطرے اس کے سر سے گر رہے ہیں، یعنی غسل کر کے آئے گا، یعنی غسل کر کے آئے گا۔ میں نے عالم قسم میں پوچھا، اے بطول کے بیٹے، بطول ہے، بطول کے بیٹے، آج آپ نے غسل کیوں کیا؟ آوازیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ جو کھوکھلے نعرے لگاتے تھے ان کو بتا رہا ہوں کہ میں ہوں پاک، لیکن پھر بھی پاک کرایا ہوں تاکہ تنا کو بتاؤں کہ دیکھو میرا امام کتنا پاک ہے۔ یہاں مجھے کرے گا قبر میں ضرور پڑے گا، قبر میں بات میں ضرور کرنا پڑے گی پریکٹس یہاں کو مجلس حسین میں، کیا اتنا میرا امام پاک ہے کہ میرے بطول جیسا بیٹا بھی غسل کا گھر، ایک نماز ایک نماز ایک نماز، کتنا فخر کروں، کتنا ناز کروں، نبی ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، وہ بتا رہا ہے کہ عبدالحکیم میری پوری زندگی کی نماز ہے ایک طرف اور امام کے پیچھے بتا رہا ہے کہ میری پوری نماز، زندگی کی پوری نماز ہے ایک طرف اور امام کے پیچھے ایک نماز، وہ بھی بھاری، وہ بھی بھاری۔ میری الفاظ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ جو ہے جو شیعہ کرنے، میں نے شیعہ کی اس میں بات نہیں کی، یہ امام فخرالدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اس نے لکھا کہ رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ مریم کا بیٹا آئے گا تو یہ آپ کا کیا ہوگا جس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی کا بیٹا ہوگا، میری بیٹی کا بیٹا ہوگا، اور ہوگا کیا کا حجت ہوگا، یا تو حجت کسے کہتے ہیں؟ اب امام فخرالدین تفسیر کبیر میں لکھا کہ رسول اللہ میں یقوم بذاتی، حجت خدا اس سے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو، اپنی ذات میں قائم ہو، وَيَقُومُ الْخَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ، اور پوری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہو، وہ خود قائم ہو، وَيَقُومُ الْخَلْقَ عَلَى وَجْهِهِ، اور پوری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہو۔ یہ تمہارے امام کا فرمان ہے، میں کہاں جاؤں، میں کہاں جاؤں، میں کسے مانوں؟ ہمارے کتابوں کو چھوڑو، تمہارے لکھا ہے امام فخرالدین نے کہ میں یقوم بذات ہی، حجت خدا وہ ہوگا اس نے فرمایا جو اپنی ذات میں قائم ہو، وَيَقُومُ الْخَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ، اور پوری کائنات اس کی وجہ سے قائم ہو۔ آج اگر کائنات قائم ہے تو پھر مانو کہ کوئی قائم ہے۔
کہا حدیث وہی لکھی تھا مسلمان. اس نے کہا رسول نے فرمایا کہ میں ہوں علم کا شہر، علی ہے دروازہ، فلاں چھت ہے، فلاں پر نالا ہے. اس سے بڑھ کر ہماری کامیابی کیا ہے کہ جو مسلمانوں کا امام ہے، جسے یہ حدیث لکھی کہ رسول نے فرمایا کہ میں ہوں گھر، میں ہوں شہر، علی ہے دروازہ، کوئی چھت ہے، کوئی پرنالا ہے. لیکن لکھتا ہے کہ قیامت کے دن جب مومن جنت میں جائیں گے تو وہاں گھروں کو چھتیں نہ ہوں. سلام سے بات کرو، میں تم سے بات کر رہا ہوں. وہاں نہ گھروں کو چھتیں ہوں گی نہ پرنالا ہوگا. وہاں نہ گھروں کو چھتیں ہوں گی نہ پرنالا ہوگا. رسول سے پوچھا گیا رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا وہاں نہ گرمی کا احساس ہوگا، نہ سردی کا احساس ہوگا، نہ بارش ہوگی. تو آج پتا چلا کہ چھتیں یہاں گر جائے گی، پرنالا یہاں بہ جائے گا. ارے قیامت میں یا گھر ہوگا یا گھر. ہوتی ہے 4 اور 5 مارچ میرا پروگرام تھا اسلام آباد. تو وہاں مجلس جو رکھا گئی تھی کیونکہ اس سے معذور آدمی کی تھی جن کے پیچھے والے سارے آدمی تھے. تو اچانک مجھے بلایا گیا 4 اور 5 مارچ کو، جو بات گزر گئی یعنی محرم سے 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے. تو ریس کورس میں جب مجلس ہوئی تو میں نے اس میں کہا جناب مشرف صاحب میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. میں نے نیو یارک میں بھی آپ کے لیے دعائیں کی، ابھی جو کہا تھا میں نے دعائیں کی تھی. تو میں نے کہا کہ ایک بات آپ کریں کہ مجھے اور ڈاکٹر طاہر قادری کو بلائیں ٹی وی پہ. میں اس کو مسلم مانتا ہوں، میں اس کو عزت والا مانتا ہوں، اس کو عالم مانتا ہوں. میرے درمیان میں رکھیں آپ ٹیبل، اور ٹیبل پر رکھیں قرآن، ٹیبل پر رکھیں قرآن. اور میں نے کہا ڈاکٹر طاہر قادری قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ رسول کے بعد علی کے سوا کوئی اور صحابی افضل تھا تو میں مذہب چھوڑ دوں. وہاں جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بات ریکارڈ کی تھی. پیغام پہنچا جب میں ابھی امریکہ سے جیسے گیا تو 16 کو میرا پروگرام تھا. سلطان میرے ساتھ تھے، 10 امریکی لڑکی کہ آگے وہ پڑھ رہا تھا اور آخر میں میرا پروگرام تھا. تو جیسے ہی مجھے دیکھا پہلے تو سلام کیا اور قرآن اس کے ہاتھ میں تھا، قرآن اس کے ہاتھ میں تھا. اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ علامہ صاحب نے جو دیا تھا پیغام وہ مجھے مل گیا ہے. مجھے قسم ہے اس قرآن کی، علی کے بعد اصحاب تو کیا کوئی علی کے بعد اصحاب تو کیا کوئی نبی بھی علی کے برابر نہیں. خدا کا شکر ہے کہ مسلمان بھائیوں نے کم از کم اتنا تو مانا. مسلمانوں میں بات کس پر رہ گئی ہے؟ تمہیں ولی سمجھ میں نہیں آیا. اگر تمہیں ولی سمجھ میں آ جاتا تو علی بھی سمجھ میں آ جاتا. تمہیں ولی سمجھ میں نہیں آیا. دیکھو دونوں طرف ہماری کتابیں ہیں. یہ بخاری شریف ہے، ادھر ہماری کتاب ہے حدیث جل، جس کو آخر میں آیت اللہ خمینی علیہ رضا لکھا تھا، جس کو حدیث جل کو. یہاں راوی ہے حضرت ابو ہریرہ، یہاں راوی ہے ہمارا 5واں امام.
حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف میں ہماری کتاب میں راوی ہے 5 امام. دونوں کے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ 99.9% یکساں ہیں. وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا حدیث من آتا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو کوئی میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اسی سے جنگ کروں گا. ایسی بنا کر کو وائنر کروں گا. جو میرے ولی سے دشمنی جنگ نہیں, جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اللہ اسی سے اعلان جنگ کروں گا. ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. یہ ولی جو ہے نا یہ وہابی ولی نہیں ہے, یہ قصبی ولی ہے. یعنی وہ عبادت کے ذریعے ولی بنتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دونوں باتیں کر حتی احبہ, میں اللہ جب عبادت کرتا ہے تو میں اللہ اسی سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, پھر وہ میرا ولی میرے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, پھر وہ ولی میری آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ, وہ میری زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, پھر وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے لڑائی کرتا ہے. پھر وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ لڑائی کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, پھر وہ میرا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. انتانی عجبتہو, جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. وَإِنْ سَأَلَنِي فَأَعْطَيْتُهُ, اور جب کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں. ابے یہ ولی تو قصبی ہے, یہ ولی تو عبادت کر کے ولی بنا ہے. ہمارا ولی ایسا نہیں. مجھے قسم علی کی عزت کی تمام مسلمان بھائی جو کھڑے ہیں, کتاب کا نام بھی نہیں بتاؤں گا, آپ کا سوچیں, جا کر سوچیں. اور اگر کوئی خیر کو میں اپنے شہر میں پڑھ رہا ہوں, کوئی آپ سے پوچھے گا میں کتابوں کے حوالے دوں گا. ہمارا علی ایسا نہیں ہے. ہمارا علی آتے ہی ولی ہے, آتے ہی ولی ہے. ہمارا علی آتے ہی ولی. یہ الفاظ کس کے تھے؟ جناب ابو طالب کے. جب جناب علی کعبے میں آیا, ارے کعبے کو تو تالا لگا ہوا تھا, جناب ابو طالب کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو پھر بتا ابو طالب کو کس نے بتایا؟ پورے مکے کے گلیوں میں آواز دے رہے قد جاکم ولی اللہ فی بیتہ, اے مکے والوں اٹھو, اللہ کا ولی آ گیا ہے اللہ کے گھر میں. ولی آیا ہے اللہ کے گھر میں. میرا علی تو آتے ہی ولی ہے. تو پھر بھی آپ نے نہیں سمجھا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ارے ادھر حضرت ابو ہریرہ فرما رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جو عبادت کے لیے ولی بنتا ہے, جو اسی سے عداوت کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. ارے جو قصبی ولی سے اعلان جنگ کرے, قصبی ولی سے دشمنی کرے, اللہ تو اسے اعلان جنگ کرتا ہے. اب جو علی سے لڑا یا لڑی, بڑے خوش قسمت ہے خدا کی قسم. ہر آدمی کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے, ہر آدمی کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. میں نے جب قرآن کی
وہ 3 آیتیں پڑھی اور میں نے سمجھی تو میں نے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ قرآن میں آیت ہے، قرآن میں آیت ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْكِتَابِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ میرے ابراہیم کا ذکر کرو، وہ میرا صدیق نبی ہے۔ میرے نوح کا ذکر کرو جو میرا شکر گزار بندہ ہے۔ ارے جب شکر گزار بندہ ہے نوح، جب اللہ کے شکر گزار بندے کا ذکر کرنا واجب ہوئے تو جن کو سورت دہر میں جن کا اللہ نے شکر ادا کیا، پتا جانے ان کا مقام کیا ہوگا۔ میرے دوستو، ہمیں احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا دین پر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، ہم چہرے منا رہے ہیں، یہ تو 40 دن کے منا رہے ہیں۔ میرے دوستو، تاریخوں نے لکھا کہ 2.25 سال برابر علی کی بیٹیاں زندان میں ہیں۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا جانے کبھی کسی زندان میں، کبھی کسی زندان میں، کبھی کسی زندان میں، کبھی کسی زندان میں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہاں جب یہ جہنم کی رات آئی پڑے 2 سال کے بعد تو یزید نے سید سجاد کو بلایا، سید سجاد گیا۔ اور میرے دوستو معاف کرنا، یہ عجیب اتفاق نہیں تھا، یہ سیاسی دباؤ تھا، سیاسی دباؤ تھا۔ جب مالک اور جو بھی بیمار ہوتا تھا وہ اسی زندان جاتا تھا۔ کسی اور کا بچہ بیمار ہوا، جناب رباب کے پاس بی بی تو واسطہ ہے سکینہ دعا مانگ۔ کسی کا بیٹا بیمار ہوتا تھا، جناب زینب کے پاس بی بی تو واسطہ ہے سید سجاد کا۔ ہاں، یہاں سے کئی شفایاب ہوں گے اور آپ حیران ہوں، جہاں سے بی بی زینب گزری ہے وہ سارے شہر آج شیعہ، جہاں سے کربلا سے لے کر شام تک جہاں سے بی بی زینب گزری ہے، جہاں پر بی بی نے خطبے دیے ہیں، آج سارے وہاں شیعہ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہاں جب یہ دباؤ پڑا، سیاسی دباؤ پڑا یزید پر تو یزید نے سید سجاد کو بلایا اور کہا، حسین کے بیٹے، میں آپ کو رہا کرتا ہوں، اب جائے جہاں چاہو وہاں چلے جاؤ۔ سید سجاد نے رو کر کہا، حسین کا واس میں تنہا نہیں ہوں، حسین کی واس اس کی بہن زینب موجود ہے۔ میں آقا زادی زینب سے پوچھوں وہ کیا کہتی ہے؟ جب بی زینب کے پاس آتا پوچھی، اماں یزید نے کہا، یہ ہے سیاست الہیہ، یہ ہے علی کی بیٹی کی سیاست الہیہ۔ جب کہا کہ یزید نے ہمیں رہائی کی ہے تو بی زینب نے کہا، یزید کو کہو کہ ہم نے جی بھر کر کے حسین کا ماتم نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ حسین کا ماتم بھی کروں، حسین کا گریہ بھی کروں، اور دوسرا جتنا لٹ کا سامان ہے وہ بھی واپس کرے، اور جو سر ہیں شہداء کے وہ بھی واپس کرے۔ میرے دوستوں، یزید نے کیا محل کو سجایا، غالیچے بچھائے۔ جب علی کی بیٹی ہے تو کہا، غالیچے اٹھاؤ، میں حسین کا ماتم مٹی پر کروں، میں حسین کا ماتم مٹی پر کروں گی۔ میرے دوستوں، ماتم شروع ہو گیا، ماتم شروع ہو گیا۔ ادھر ماتم شروع ہو گیا، یا راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے اکبر کا سر آیا۔ جیسے اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں آگے بڑھی، آؤ میرے جان، آؤ میرے جان کے ٹکڑے، آؤ میرے جان کے ٹکڑے۔ ہاں، اکبر کے بعد قاسم کا سر آیا، جناب میں فرما آگے بڑھی، آؤ میرے لال، ہاں میرے لال، مجھے دل میں تمنائیں تھی کہ جب تو بڑا ہوگا میں تمہاری شادی کروں گی۔ میں شادی کا پورا سامان لے کر آئی تھی۔ اس کے بعد جناب اصغر کا سر آیا، کہتے ہیں راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا اس کے بعد ایک چھوٹی سی کچھڑی ہے، جیسی کچھڑی میں نے دیکھا ساری بیبیاں بے ہوش ہو گئی، ساری بیبیاں بے ہوش ہو گئی۔ شام کی عورتیں آگے بڑھی، بی بی زینب سے پوچھا، اسی چھوٹی سی کچھڑی میں کیا تھا؟ کہا، عورتیں نہ پوچھو، مر نہ جاؤ، اسی کچھڑی میں ایک تو اصغر کا کرتا تھا اور ایک سکینہ کے بندے تھے۔ ارے جب
اجازت نہ دلواتی تو مجھے تماچے کیوں لگتے؟ آج میری قبر شام میں کیوں ہوتی؟ آج میری قبر شام میں کیوں ہوتی؟ اب سے نے سجا گیا بھین کیا وصیت ہے؟ کہا بھیا ایک ہی میری وصیت ہے، جب مدینے جائے تو سکرا کو لاکھوں سلام کرنا اور کہنا بھین اچھا ہوا جو کربلا نہیں آئی، اچھا ہوا جو شام نہیں آئی، اور کہنا تمہیں سکینہ سلام کرتی تھی، اور بھیا میری دو وصیتیں ہیں، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میری قبر پر کبھی شمر نہ آئے، اور میری دوسری وصیت یہ ہے کہ شام کی عورتوں کو کہے کہ جب بھی آئے